وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا کلمہ ہم سب نے پڑھا تو انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا بھی کرنی ہے، اور مرنے دم تک انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ اور حضور کے ساتھ محبت کیسی کرنی ہے؟ وہ ہمارے امیر مجاہدین فرماندے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے بعد۔ انے بعد مطلب یہی ہے کہ جب لبیک کا نعرہ لگے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ کوئی ایجنسی والا تو نہیں بیٹھا کہ میرا نام نہ آ جائے، تصویر نہ آ جائے۔ تو جب بھی حضور کی بات کرنی ہے جب حضرت فرماندے سن گل انہی کرو کہ اگلے دا ایک باری دھوند نکلے، اور بات چون چون کر کے نہیں، بالکل ڈٹ کے حضور کی جو بات کرنی ہے جی دین کی بات ایسی کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی بات رہی جہاں تک یہ کہ زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ، اور انشاءاللہ اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئے گی جی، انشاءاللہ آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی غلامی ہیں۔ ایک غلامی ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی، اور ایک غلامی وہ ہے حضور کے علاوہ کوئی بھی غلامی ہے دنیا داروں کی، یہودوں نود کے، نصرانیوں کے، جن کی بندہ کرے یا کوئی بھی، وہ ایک اور غلامی۔ ایک غلامی آقا و مولا کی، اور ایک غلامی یہ یہود و نود کے جو جینٹ و کافران و نظام ہے ان کی۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے غلامی کس کی کرنی ہے۔ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جان، اپنا مال و متاع، اپنا زور، اپنی برادری، اپنی حمایت، یہ آپ نے کس کے نظام کے لیے آپ نے لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ نظام المصطفیٰ کے لیے ہم لوگ پہلے سے بھی زیادہ متحد ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ قوت اور آب و تاب کے ساتھ تحریک لبیک انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ اب اسلام کی پاور کیا ہے اور عشق مصطفیٰ کی حرارت اور پاور کیا ہے جی، یہ سنیں۔ حضور علیہ السلام آقا و مولا مالک و مختار ہجرت فرما کر 13 سال اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال پھر حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور 53 سال آپ کی قریب عمر ہے۔ 13 سال کے بعد آقا و مولا نے مکہ تو ہجرت فرمائی مدینہ پاک۔ قریب 250 لوگوں نے اس وقت ہجرت کی۔ اب مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے، اور ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ رمضان کا مہینہ، کھجوریں کھانے کے لیے کوئی نہیں، اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا میں 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 55 سے زائد اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں۔ ملک پاکستان میں 9 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے، اور پھر غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے، حقف بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، F-16 بھی ہے، JF-17 ٹھنڈر بھی ہے، مراج بھی ہے، کلاشن کوفی بھی ہیں، SMG بھی ہیں، لاکر لانچر بھی ہیں، گنے بھی ہیں۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود دعویٰ یہ بھی ہے کہ PAF پاکستان ایئر فورس دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ فوج ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس سروسز جو سی ISI اس کا پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ ہمیں اس چیز پہ کلام ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے پہلے نمبر ہی آپ کے، لیکن یہ بھی تو جواب دینا کہ پھر حضور کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح مان گئے۔ اب سنیں جی، اتنی تعداد بھی نہیں ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت پورے روئے عرض پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو ٹوٹل ایمونیشن، جو ٹوٹل اسلحہ تھا نا، اس کی تعداد تھی 8 تلواریں۔ حالت کیا ہے مسلمانوں کی کہ 8 تلواریں ہیں، اور اس نازک دور میں کافر پورے آب و تاب کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ لیس، اور کثرت کی بھی تعداد، اور جناب جوان بدماشوں کو لا کے وہ مکے سے چلے تو بدر کے مقام پہ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب اسی تو مسلمانوں کی چھڑنا کوئی نہیں، ہم نے تو ان سب کو شہید کر دینا۔ اور یہ تب وہ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کی حالت یہ کہ آقا و مولا کے سامنے 313 بیٹھے،
پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس اسلحے کی تعداد 8 تلواریں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا۔ تو تب ان 313 میں سے آقا و مولا نے 8 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی مدینہ پاک میں۔ کیا بات! 8 صحابہ کی ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے مختلف امور ان کے حوالے کیے۔ پیچھے رہ گئے کتنے جی؟ 305۔ اب یہ 305 حضور کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اس حال میں چلے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ کافروں کے ساتھ، کفر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لڑے، جب وہ مدینہ پاک سے چلے تو خدا کی قسم ان کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، دفاع کے لیے ذرا ڈھال نہیں، تلواریں 8۔ 305 حضور کے غلام اس پاک جماعت کے اندر، چھوٹے کم سن بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ 305 کی تعداد 8 تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے چلتے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، جتیاں بھی کوئی نہیں پہن رہے چلانے واسطے۔ تب حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ، پورا کفر تو سامنے کھڑا ہو گیا، آپ بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری میں موجود حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، اسلحہ ہمارے پاس کوئی نہیں، تلواریں 8، دفاع کے لیے ذرا ڈھال کوئی نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو دیا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو دیا، یا رسول اللہ آپ حکم تو دے، ہم آپ کے وہ غلام کہ 8 تلواروں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ بدر کو یہ کرا، یا رسول اللہ ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر حضور کے غلام چلے جی، بس چلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے، اور حضور نے جب اپنے غلاموں کو یہ دیکھا نا کہ انہاں دے کول تو کچھ بھی نہیں، بتا جی امتی کے دل کے اندر خیال بھی گزرے، حضور اس سے بھی واقف ہے۔ ہی چوک کا دھرنا ختم ہوا نا تو سارے وہ میڈیا اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، اینکر پرسن کیمرے لے کے کے آگے، اس طرح کیمرے لگا کر، تو حضرت امیر مجاہدین نے کہنے لگے جناب ریکویسٹ ہے آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، اور آپ کو تو کبھی میڈیا کوریج نہیں دی گئی، آج سارے کیمرے آپ کے سامنے لگ گئے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز آپ کے سامنے موجود، آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، آپ جیسے جیسے فرماتے جائیں گے پوری دنیا سیٹلائٹوں کے اوپر آپ کا بیان نشر ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کمینوں کیمرے چٹ کے لائے جاؤ، آپ نے فرمایا آج یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے تم ہمیں نہ دکھاؤ، جن مالک و مختار کا کام ہم کر رہے ان کو کیمروں کی ضرورت کوئی نہیں، وہ گردے خزاں سے براہ راست اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے نہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا، نہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، نہ یہ دیکھا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، دفاع کے لیے ذرا ڈھال کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیر تلوار نیزہ کوئی نہیں، جیسے یوں چلے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پتہ ہے حضور دیکھ کے حضور کے آنسو نکل گئے، پھر حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھایا۔ کیا بات! حضرت ہمارے امیر المجاہدین آپ فرماتے سن کہ مجھے میرے حضرت صاحب حضرت قبلہ پیر حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امیر المجاہدین کے پیر صاحب ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے سن کہ مجھے میرے پیر صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے۔ کیا بات! بندہ ماں باپ کا ہوئے گستاخ، استاد صاحب کا ہوئے گستاخ، گل مننے کوئی نہ آتے، آندے جاندے بندہ کہ جناب جی امی جی بابا جی میرے واسطے دعا کرو، تو دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے۔ اب جب حضور کے دین کے لیے چلے نا، حضور نے 1 مرتبہ پوچھا کہ ہاں میرے غلاموں اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو وہ دعا چمکتے چہرے کی طرف۔ اب جیسے وہ چلے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ کو مولا نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ محمد عربی کے غلام ہے کہ آج تیرے دین کے اوپر حملہ ہے،
सारे काफिर नंगी तलवारों के साथ सामने आबोताब जुर्रत के साथ आके पूरी कुव्वत में वो खड़े हो गए जवान बदमाशों को। आज वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा के रख देंगे। तो या अल्लाह तेरे आज इस नबी ने तेरे दीन की खातिर एक मरतबा अपने सहाबा को कहा, तो सहाबा ने कुछ भी नहीं देखा, लब्बैक का नारा लगा के चल पड़े। अब मुझ मोहम्मद अरबी की अपने गुलामों के हक में ये दुआ है कि या अल्लाह जो आज ये मेरे गुलाम मेरे सामने बगैर जूतियों के जा रहे हैं, या अल्लाह तो उनको आला किस्म की सवारी अता फरमा दे। या अल्लाह इन्होंने को खानस तक खजूरा को नहीं, या अल्लाह तो इनको आला किस्म के गले और तोशे अता फरमा दे। या अल्लाह इनको पहनने के लिए लिबास कोई नहीं, या अल्लाह तो इनको आला किस्म का लिबास अता फरमा दे। हज़रत साद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं कि खुदा की कसम ये है वो दीन कर्ज नहीं रखता, चलने की देर है। हज़रत साद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं कि खुदा की कसम हुजूर की दुआ की ऐसी बरकत और उनकी गुलामी की ऐसी उनको सिला मिला कि अभी कुछ घंटे गुजरे नहीं थे तो हुजूर के वो गुलाम जो चले बगैर जूतियों के थे तो अपने हाथ में 2-2, 4-4 आला किस्म के अरबी ऊंट और घोड़े भी उन्होंने पकड़े हुए थे। बदर में वो पूरा कुफर जोन सा है वो गिरा चुके थे और हर सहाबे जोन सा है वो मालदार हो चुका था। तो बस वाह क्या जूदो करम है शहे फतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और हिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी। एक बूंद और झलक आका और मौला की देखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। या रसूला तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता थे। अब चूंकि वर्कर कन्वेंशन है और तरबियती गुफ्तगू हो रही थी पहले भी, आपने कभी ये सोचा है और एजेंसियां वाले और बाकी सारे लोग भी परेशान है, अहले मोहल्ला भी परेशान है, फिर आखिर लब्बैक वाले भी तो इंसान ही हैं, दर्द इनको भी होता है, खाते ये भी हैं, इनके बीवी बच्चे भी खाते हैं, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, फिर असी की पांदे हैं जनाब मार मार के कुट कुट के रिमांड जनाब खाने तो फिर भी लब्बैक के नारे, उधरों चुकने जनाब छुटते हैं जेल तो फिर भी लब्बैक के नारे, तो फिर जो ओके सोके जो भी ये बाहर आंदे ने इतने अरसा कट के तो आंदे नाल फिर रोया रोया नहीं करते कि मुझे क्यों निकाला, असी तो आज तक नहीं किया कि हमें क्यों जेल में डाला, ये पर्चा क्यों काटा। तो जब सानू खोल दे ने आगे जिस समय कड़ी खुलती है ना, बात ये है कि जब हजूर के नाम पर कड़ी लग गई, क्या बात, तो फिर लब्बैक दे नारा ना हजूर दे नाम ते खुलनी कोई नहीं, खुलती भी तो है ना। जब खुलती है 80 से आज तक थानेदार ने थैंक यू कोई नहीं किया, ये नहीं कहा हमें क्यों डाला और आज फिर हमें क्यों निकाला। हमने तो हमेशा लब्बैक ही कहा, यार खुले हैं बाहर फेरे तो फिर भी लब्बैक, हाथों पे कड़ी लगी फिर भी लब्बैक, रिमांड होया फिर भी लब्बैक, पर्चा कटे फिर भी लब्बैक, और थाने चाहिए फिर भी लब्बैक, जेल में जाए फिर भी लब्बैक, तो जब कड़ी खुले और वापस आए तो फिर भी लब्बैक। डरू बुज़दिल बंदे का तो काम ही नहीं दीन की बात करना, कुफर में सामने डरू बंदा नहीं खड़ा हो सकता, कुफर की आंख में आंख, मौत की आंख में आंख, बुज़दिल इंसान नहीं कर सकता, दीन की बात कोई कुत्ता बिल्ला टप्पू नहीं कर सकता, दीन की बात जब भी करेगा मोहम्मद अरबी का शेर ही करेगा। काफिर की भी मौत से लड़ता हो जिसका दिल, कौन कहता है कि उसको मुसलमान की मौत मर। आज तक बड़ा पुट्टा थल्लो निकलता आज के मुस्तफा, इतने ज्यादा आशिक हो जाने के बावजूद मुल्क पाकिस्तान में T20 मैचेस के लिए मसाजिद को ताले किस तरह लागे, इतने ज्यादा आशिक मुस्तफा हो जाने के बावजूद हजूर का आशिक वापस नामूस से रसालत मुमताज कादरी 20 करोड़ के अवाम के अंदर से चल के फांसी के फंदे तक किस तरह पहुंच गया। इतने ज्यादा आशिक रसूल हो जाने के बावजूद आशिया मनूना गुस्ताख रसूल आका मौला की शान में बदतरीन गुस्ताखी करके 22 करोड़ अवाम के अंदर से गुजर के शान शौकत के साथ जहाज में बैठ के वो किस तरह चलेगी। तो याद रखो हजूर का वो आशिक नहीं है जो नबी रहमत के नाम पर एक पर्चा भी न कटवा सके। आज हमें यही कहा जाता है ना जनाब पर्चा काट दिया जाएगा, तो ये जो पर्चे ये हमारी वसीयत है, तुम पर्चे एक नहीं 100 काटो,
پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ پرچوں کی تعداد اتنی کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم، اب اللہ کا اور فضل ہوا، اب پرچوں کی تعداد اتنی کہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم۔ جدھر چاہیے، جس شہر چاہیے، جس تھانے چاہیے، پرچے تھے پرچے، پرچے تھے پرچے۔ لیکن یہ پرچے جو ہیں خدا کی قسم یہ بخشش کا پروانہ ہے، اور یہ ہماری نصیحت ہے انشاءاللہ۔ جب ہم مریں گے ہمیں ہمارے کفن میں دیکھنا ضرور ہے، ایک پاسے پرچے پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہی وہ وجہ ہے، تحریک لبیک والوں کو خدا کی قسم آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ بہت ہائی پروفائل آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، اس میں جب یہ سارا ظلم ستم کر چکے نا، اس کے بعد تو ایک انتہائی ایک سینئر آفیسر تھا، اس نے یہ کمنٹ پاس کیا میٹنگ میں۔ اس نے کہا جناب ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے بڑا ستم کیا اور ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جان بوجھ کر ان کے بوڑھے ماں باپ کو تک، ان کی بیوی بچیوں کو بھی اٹھا کے لے آئے، سب کچھ کیا۔ لیکن پھر بھی دیکھو جی، سوچو نا، اتنا سب کچھ کر جان دے باوجود ادھر بیٹھے ہوئے جی بس ٹھیک ہے، ان سے چشتیاں ایسے سارے پھاڑ لے۔ تو پھر جناب اور سائرن بات جانتے، وائرلیس تے کالاں بات جان، کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ چشتیاں میں مسجد کے سامنے پھر لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہی ہوتا تھا نا، 10 بندے اندر لے کے جاتے سن، 100 بندے ہو رہا کہ لبیک کا نعرہ لاتے جس میں ایک بہت سینئر پولیس کا افسر اور ساروں کو جمع کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑان اس جدو لے کے جا رہے تھے لبیک والے نال، ہم تو تھے خالی ہاتھ، ہم تو اس چیز کے قائل بھی کوئی نہیں تھا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھاگتا ہے تو دیکھ کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بات؟ کلاشنکوف تو آرڈر کول تے نستے کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، کٹا تساں لائیاں، یہ تو حضور کے غلام جناب بغیر جوتیاں والے نے نہ جناب، ساڑھے کول تے نہ ڈنڈے نہ سوٹے نہ کلاشنکوف، ابھی دے دے تو کسی نے چلانے بھی کوئی نہیں آتی۔ لیکن کفر پریشان ہویا اور طالبان پتہ ہوا بھائی جہاز ہیلی کاپٹر اڑا کے لائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ کسی یونیورسٹی گئے نہ کالج گئے تھے، ہیلی کاپٹر کس نہ اڑ گئے۔ ہم نے کہا یہ عشق مصطفیٰ کی پاور ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہنا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بھاگتا ہے نا، اس کو دیکھ کے پیچھے 10,000 اور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، تو لبیک والے کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے، لبیک والوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو پھر ایک نہیں جاتا۔ حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ یہ ہے وہ لبیک والے جن کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ حرارت ہے کہ جب بھی گولی چلے گی، لبیک والے اگر ایک کا سینہ گولی سے چھل بھی ہوگا تو پھر ایک ہٹے گا، ایک گرے گا، پیچھے 10 نہیں 100 آ کر سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بندہ پولیس والا کہتا ہے جناب ہم ان کو نہیں گرا سکتے، نہ ہم ان کو جھکا سکتے، لبیک ایسی روک کوئی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ پر اس کی ریزن دیں، کیوں وائی؟ اس نے پتا آگے کیا تھا، اس نے کہا جناب گل یہ ہے کہ اسی جتنا ظلم کریے نا تینا اس تو سواب ہی سواب ہے۔ انہوں نے کہا تسی کہندے ظلم کریے، اسی جا کے جناب انہوں دا گیٹ توڑیے بوا، ایک کہندے واہ جی واہ سبحان اللہ، آج تو ہمارے نصیب جا کے حضور کی عزت کی وجہ سے جناب بوا ٹوٹ گیا۔ پھر کہندے نے سینہ کی چک کے لے کے لئے، یہ بندہ کہتا واہ واہ یا اللہ تیرا شکر ہے، پوری رات زندگی تلائی رضائی کے اندر گزاری، آج حضور کی عزت کے لیے تھانہ جانے کا موقع مل گیا۔ وہ بچہ ادھر بیٹھا ہے جس نے فون کیا تھا، کدھر ہے جی بلال؟ آیا نہیں ہے، چلو اور میں نے آج کلپ دسیا، اور بچہ ہے 15 سال اس کی عمر ہونی ہے بمشکل، تو فون کر رہا ہے پولیس والے نے، کہندا جناب میں سنیا کہ لبیک والے نے تسی پھاڑے ہو حضور کی عزت ناموز کی وجہ سے، کہ کوئی بندہ اچھا پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ حضور کی عزت کے لیے باہر نہ نکل رہا ہے، تو تسی حضور کی عزت ناموز سے پہلے دارہ نے پھاڑے ہو، اس کہنی پکڑ تکڑ تو نہیں ہو رہی، اس کہنی اگر ہو رہی ہے تو پھر میرا اے ایڈریس ہے، اس کہنے اے میرا پتہ ہے تو تم مینوں بھی لے جائیں، مجھے بھی بڑا شوق ہے تحفظ ناموز سے سالت میں جیل میں دن رات گزارنے کا۔ تو اگے ہو سینئر افسر کہندا ہے جناب پھر اسینہ کی پرچہ کٹیے، تو یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، اسی جتنی دفعہ لائیے نا یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، آج تو ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا۔
پھر ہم ان کو کہتے ٹھہرو مولوی تین ہتکڑی لگی اسے ہتکڑی لانے گا تو پھر رویا رویا نہیں کرتے کہ مجھے ہتکڑی کیوں لگائی تو پھر کہتے ہیں لبیک کا نعرہ لگا کے ہتکڑی چوم لیتے تو پھر کہتے ہیں واہ جی واہ آج تو حضور کے نام پر جنتی کنگن میری کلائیوں میں آ گئے پھر کہتے ہیں سینہ کی تھانہ لے کے جائیے تو پھر بھی کہتے ہیں جی واہ ایک ایک سانس کل کو ہمارا ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنے گی پھر جیل لے کے جائیے تو پھر بھی جناب کہتے ہیں واہ جی واہ جتنے دن گزرے لڑکے ساڑھے نال جاندے سے نٹیالہ جیل دو انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہو کے واپس آئیے نا تو آگ نہ گہری سانس لے کے اس طرح ٹھیک لا کے پہنتے سے کہتے ہیں شکر ہے یار رہانی ہو گئے کیا بات کہتے ہیں شکر اللہ دا آج رہائی کوئی نہیں ہوئی جی چلو 2-4 دن جڑے لگ رہے ہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے تو بندہ کہنے لگے ان کے جناب انہاں سے سواب ہی سواب ہے انہاں کی تسی 1 مہینہ نہیں 2 نہیں 6 مہینے ڈکو ان کا وہ میٹر ان کا سواب والا چلتا جا رہا ہے کیا بات انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تو لڑا جا سکتا ہے سواب کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتا کیوں نہیں ہم سواب کے نال تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا جی تو بس یہی وہ باتیں ہیں اور یہ سارا اب کیوں ہے جی کام کبھی آپ نے سوچا ہے حضرت صاحب نے بڑی بڑی تعلیم فرمایا کرتے تھے بڑی بڑی جناب آپ نے پھر آپ نے ہمیں حدیث مبارکہ سنائی اور یہ وہ تڑپ ہے یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جذبے پھر ٹھنڈے نہیں ہو رہے ہمیں یہ پتہ ہے میں بھی مفتی صاحب سے ابھی آتے ہوئے میں عرض کر رہا سانوں یہ پتہ ہے 100% کہ ابھی ہم نے پھر بھی جیل جانا ہے تحریک تنظیموں میں یہ کام لگے رہتے ہیں حق اور باطل کا مارکا چلتا رہے گا لیکن میں جب اڈیالہ کی جیل سے رہا ہوا نا جی یقین کریں اڈیالہ کی جیل سے جیسے انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر نکالا اکیلے اس دن میری ایک ہی رائے ہوئی تو میں نے اس طرح نہ دوبارہ جیل کے دروازے کی طرف میں مڑا اور یقین کریں جیل کے دروازے کو دیکھ اور میں نے یہ دعا کی کہ میں کہا یا اللہ پتہ نہیں جیلی تسیری ساتھ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی یہ خدمتیں قبول ہوتی ہیں تو یا اللہ بس میری اتنی سی دعا ہے صرف اتنی سی دعا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 مرتبہ دوبارہ جیل میں آنے کے لیے ہم پھر تیار ہیں لیکن بس اتنی سی دعا ہے کہ جب بھی تو ہمیں لے کے آئیں اپنی حبیب کی عزت کے لیے لے کے اے دعا منگا کرو کہ یا اللہ یہ میں جدوں بھی ساڑھے سے پرچہ کٹے نا حضور دی عزت دی وجہ تو کٹے ٹھیک ہے اور جب بھی ہم جیل جائیں آقا و مولا کی عزت ناموس اور قیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہم جائیں تو آخر یہ تڑپ کیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تاثیر رکھی ہے کہ قیامت تک مسلمان حضور کے نام پر گردنیں کٹوانا اپنے لیے باعث سعادت و فخر سمجھتے رہے یہ بات ہے جی اب یہ کیوں ہے یہ باتیں یہ ساری کیوں ہیں یہ جو میدان لگا ہوا لبیک والے جیلوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں پھر جا کے مارے کھا رہے ہیں پھر بھی پیچھے چھٹتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں آخر لگن کیا ہے تفض ناموس رسالت مار چلتا ہے چوک یتیم خانہ لاہور سے جاتا ہے وزیر آباد تک تو کچھ لوگوں نے اس میں بھی اپنے آپ کا اندر کا کمینہ پن انہوں نے ظاہر کیا معاملہ مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے کہا جناب مولوی سے نکلے سیاست واسطے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایم پی اے کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنی جوان بیوی بیوہ کرواتا ہے کیا کوئی بندہ چیئرمین بننے کے لیے اپنے بچے یتیم کرواتا ہے کیا کوئی بندہ کونسلر کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنے سینے کے اوپر گولی کھاتا ہے کیا کوئی بندہ کسی سیاسی جماعت کے لیے دن اور راتیں جیل کے اندر گزارتا ہے اپنے اوپر دہشت گردی کے بغاوت کے غداری کے اور 302 قتل کے مقدمات کرواتا ہے یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف آقا و مولا کے نام پر ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی وجہ سے ہی ایسے میدان لگ سکتے ہیں اب یہ وجہ کیا ہے کیا ہم جو گولیاں جو آپ کھاتے ہیں دسو بھی تسی سارا کچھ چھوڑ کر آج کا تو وہ زمانہ ہے جو بیٹا اپنے باپ کی بھی بات نہیں سنتا اگر صاحبزادہ صاحب چشتیاں بازار تو چلے جانا گراں تو پھر والد صاحب کہیں گے پتر فلان چیز لے آتا بندہ کو کہنا ابا جی میں ہوں تھوڑی دیر پہلے تے آیا تسی مینوں فون کرنا سی موبائلاں دا دور ہے میں آندو لے آندا آپ سمجھتے ہیں میری بات تو آخر کیا وجہ کہ ایک اعلان ہوتا ہے مسجد رحمت اللہ عالمین سے حضور دے سارے غلام دکانوں کے شٹر گرا کے نہ باپ باپ کو دیکھتے ہیں نہ بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش اسی طرح نس کے جناب روڈ پہ آ کے میدان امن میں آ کھڑے ہوتے ہیں یہ عجیب و حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میں جو حضور کا غلام ہے نا
اس کی شان بزبان مصطفیٰ. بے شک. حضور نے غلام مصطفیٰ کے اپنے غلام کی شان حضور نے خود بیان کی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم اگر لبیک والے یہ گولیاں کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، اپنا جناب اتنا سب کچھ تن من دھن اگر وار رہے ہیں، کیوں وار رہے ہیں؟ کیا آپ حفظ ناموس رسالت مارچ میں اس لیے گئے کہ آپ کونسلر بننا چاہتے تھے؟ کیا آپ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی اور پروونشل اسمبلی کی آپ بہاریں دیکھنے کے لیے گئے تھے یا حضور کا جلوہ دیکھنے گئے تھے؟ یہ دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہے نا. اب یہی وہ بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا پھر میرے وہ امتی آئیں گے جن سے میں محمد عربی بڑا پیار کرتا ہوں. اب سنتے جائیں. حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وہ امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میں محمد عربی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. صحابہ تعجب میں آگے، یا رسول اللہ وہ آخر کون ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کو اتنی زیادہ ان سے محبت؟ حضور نے پھر خود شان بیان فرمائی. حضور نے فرمایا وہ میرے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کی سب سے بڑی اس دنیا کے اندر، ان کی سب سے بڑی جستجو، ان کی تمنا اور کوشش یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی تو زندگی سے کوئی ویلا ایسا بنے، کبھی تو کوئی ایسا موقع بنے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ بھی بھول جاؤں، میں اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنی تمام مال و متاع، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی تمام مال و متاع، زندگی کی ساری جمع پونجی وہ اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر فدا کرنے کے لیے قربان ہوں گے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد یا رسول اللہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ سب کچھ، اپنا تمام مال و متاع، اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی، حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ یا رسول اللہ سب کچھ قربان فدا کر جانے کے بعد فقط ہمیں آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. ایک نظارے پہ ٹھہرا ہے آج فیصلہ دل کا، تو یہ حضور کی جھلک کے لیے یہ ہو رہا ہے نا. کیا بات. حضور کی غلامی کے لیے ہو رہا ہے. خدا کی قسم سامنے وہ جنگجو، وہ پولیس والا نظر آ رہا ہو جس نے کلاشنکوف یوں پکڑی ہے اور کلاشنکوف کا منہ کھلا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا اور ڈالا کہ جیل میں ممتاز قادری صاحب کو پتا ہو کہ بھئی یہ تو مجھے پھانسی ہو جانے کا، تو پھر لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے ممتاز قادری صاحب چل کے جا رہے ہیں. بھئی حضور کا غلام لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے کلاشنکوف کی طرف جا رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ گولی لگنی ہے، سینہ آر پار ہونا ہے، لیکن کیوں؟ آخر کوئی بات تو ہے ہی ہے نا، صرف دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک کی خاطر. کیوں جی؟ ہر بندے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حالت نزا اور حضور کا فتوحات چہرہ سامنے ہو. یہی محنت ہے نا، اور کیا محنت ہے. ہمارے ساتھ صادقی کے مقام پہ جو اسی پہنچے نا جی، اور جو لوگ یہ بک بکارے کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حضور کو یہ پتا کوئی نہیں. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود اپنے قبول اسلام کا آپ بیتی آپ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماندے نے کہ جس ٹائم میدان بدر دمار کا برپا ہوا نا اس طرح، تو میں اس وقت کفار کے ساتھ پہ کھڑا تھا. مکہ سے آپ آئے تھے، آپ دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس ٹائم کافروں کے نال کھڑا سا، تو سامنے جس ٹائم میں نے مسلمانوں کی حالت جو کر کے دیکھی نا، تو چند مسلمان ہیں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، زرے بھی نہیں، ڈھالیں بھی نہیں نظر آ رہی. تو 8 بندے ایسے جنہاں کے ہاتھ تلوار سے 2 گھوڑے کھڑے تھے، کہتے ہیں میرے دل میں خالی یہ خیال گزرا، میں کہا یار اسی ایویں اتنا جناب تیاریاں کیتیاں نے، تو اسی ایویں اتنا وقت اپنے آپ کو لگایا، تو ساڑیاں اگر زنانیاں بھی آ جاتی ہیں نا، پتہ ہے بڑی وہ جنگجو ہوں گی سن، انہوں نے کہا ان کو گرانے کے لیے تو ساڑھے مکے تھی، ساڑھے زنانیاں بھی آ جاتی ہیں، تو وہی کافی سن. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بعد نا بات دل میں گزری، چھو کے گزر کی بات ختم. اب اس کے بعد یہ سن 2 ہجری سال گزرتے رہے، قریب 7 سال کے بعد خیبر فتح ہوا. خیبر فتح ہوا کتنے سالوں کے بعد؟ قریب 7 سال. خیبر فتح ہوا نا، تو آپ فرماندے نے کہ میں نا حضور کے سامنے گیا، تو کہتے ہیں میں جیسے حضور کے سامنے گیا تو حضور دیکھ کے نا مجھے مسکرائے. حضور نے مجھے پھر مخاطب نام میں نہ لیا. حضور نے فرمایا قباس، کہتے ہیں میں تو اسی وقت کمن لگ گیا. حضور نے فرمایا قباس تم وہی ہو نا کہ جب میدان بدر ایک کہہ رہے سی کہ حضور کے تو وہ غلام ہیں جن کو بھگانے کے لیے ہماری عورتیں ہی کافی ہیں. کہتے ہیں میں کم گیا
صحابی رسول نے خود اپنی آپ بیتی آپ نے لکھی. آپ فرماتے ہیں میں کام کیا, میں کہا یا رسول اللہ بس میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے آخری رسول ہیں. یا رسول اللہ یہ تو وہ خیال تھا جو میرے لبوں کے اوپر بھی نہ آیا. یا رسول اللہ یہ تو محض ایک خیال تھا جو میرے دل میں جو چھو کے گزر گیا. یا رسول اللہ آپ کو رب نے ایسی شان نوازی کہ ایک کافر کے دل کے اندر خیال چھو کے گزر جائے, آپ اس سے بھی باخبر ہیں. تو صدیاں گزر جانے کے بعد حضور دا غلام جو حضور پہ درود شریف بھی پڑھتا ہو, قرآن و حدیث بھی پڑھتا ہو, حضور کے نام کا کلمہ بھی پڑھتا ہو, تو پھر بتاؤ کہ حضور میرے اور آپ کے دل کے حال سے واقف نہیں ہے؟ کیا بات. حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنا تمام مال و متاع, اپنی زندگی کی جمع پونجی قربان کر دو گے, کس لیے کہ بدلے میں دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک نصیب ہو. تم اپنی جانیں بھی قربان کر دو گے. کیا مطلب کہ صدیاں گزر جانے کے بعد یہ لبیک والے چلتی گولیوں کے بچار کے سامنے سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگا کر, سینے گولیوں سے چھلنی کروا کر, خون بہا کر جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. کیوں کہ آقا و مولا کی ایک جھلک نصیب ہو. تو حضور کی جھلک نصیب کس طرح ہوگی؟ حضور خود جھلک نصیب کروائیں گے نا. اور حضور آپ کو اپنا دیدار کی جھلک نظارہ کب کرائیں گے؟ جب حضور کو یہ پتا ہوگا کہ میرے غلام نے اپنا سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا. کیا بات. اب ساتوکی کا میدان ہے, ہمارے آنکھوں پہ کا حال. لڑکے نے گولی لگی, ادھر گولی لگی اور گولی پار ہو گئی, تو خون لوتھرا بار, تو خون اس طرح بہنا جا رہا ہے. دو لڑکوں نے یہاں سے پکڑا, دو لڑکوں نے یہاں سے پکڑا, تو اس نے نا اس سائڈ تو جو میڈیکل کیمپ تھا اس سائڈ کو اس کو لے کے آتے جا رہے, تو نیچے سے خون بہتا جا رہا, بہتا جا رہا, بہتا جا رہا. تو وہ لڑکا جسم پھٹ گیا پوری گولی دے نال. تو وہ پتہ ہے جناب چہرے پہ خدا کی قسم چمک بھی تھی. کیا بات. درد کا اظہار اثار چہرے کے اوپر نہیں تھے, حتیٰ کہ کسی کو یہاں پہ سوئی مارو نا تو چہرے کے اثار بدل جاتے, لیکن چہرے کے اوپر چمک تھی, لبوں پہ مسکراہٹ تھی. تو مسکرا کے نا چمک کے تو اس طرح ہاتھ چاہ کے کہہ رہے سے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ہم نے اس سے پوچھا کہ جناب آخری سانسیں ہیں, وقت شہادت ہے, گولی تو آر پار ہوگی, یاترے پار, خون جو تھا وہ بھی بہ چکا, اب تو وقت شہادت نزدیک, تو بتاؤ لیکن اس جوان کو, حضور کے غلام کو نہ ماں باپ کی پرواہ. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ ماں باپ کو بھلا دیں گے, اہل و عیال کو قربان کر دیں گے, نہ اس کے لبوں پہ یہ اظہار کہ میری تو جوان بیوی بیوہ ہو جانی اور بچوں کا کیا بننا, حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. ہم نے پوچھا جناب آپ کو درد نہیں ہو رہی؟ کیا بات. سمجھنے کے لیے یہ بات کافی. ہم نے کہا جناب درد نہیں ہو رہی, اس نے کہا جناب کوئی درد نہیں ہو رہی, خدا کی قسم حضور کی مجھے زیادہ ضرور ہو رہی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت کرائی کہ نہ کرائی؟ کیا بات. مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی. بے شک. آج یہ کہتے ہیں اس چیز پر تھیسس اور ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں, اور بڑی بڑی انکوائری ٹیم بیٹھ رہی ہیں, اور بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھ رہے ہیں. کس بات پر؟ صرف یہی سن نہیں رہے, عرصہ ہو گیا کہ ہم نے سبز پاسپورٹ کو عزت دینی ہے. تم جو کچھ مرضی کر لو, جتنی مرضی یہودوں نون کی جھنڈیاں کر لو, دسو جی سارا کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا, لیکن تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارا کچھ انہوں نے نوکران دی بھی چاکری کر دے رہے, سارا کچھ کر جانتے باوجود پھر کہا جی سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے ہم نے کیا. جب تسی گئے امریکہ دے ایئرپورٹ پہ پورا ننگا کر کے کافروں نے تہاڈی تلاشی لئی. کیوں جی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ سبز پاسپورٹ کی عزت صرف تب ہی ہو سکتی ہے جب سبز گنبد والے کی عزت کی بات کی جائے. کیا بات. خدا کی قسم اس سے نیچے نیچے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں قبر میں حشر میں اگر عزت ملے تو پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ. حضور کی عزت کے لیے آپ سب کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ. اور جب آپ نے حضور کی عزت کی بات کرنی تو پھر رانا ٹاؤن ہو, ساتوکی ہو, حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور ہمیں اس لیے نہیں پریشانی, ہم مولوی بندے ہیں, دور سے آئے مسافر غریب بندوں,
اللہ نہ کرے کہ چشتیاں میں یا اس علاقے میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا کہ کسی کی عزت کے اوپر یا کسی کے مال کے اوپر اگر حملہ ہو رہا ہوتا، ہم اترتے اسی اس بدماش کو کرتے دور، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی جان مال عزت کی ہم کرتے حفاظت، اس حفاظت کرتے کرتے ساڑھے سر سے لگتا ڈنڈا، سر پھٹ جاتا ہے، اور پھر ظالموں کے اوپر حکومت ہے نا، تو یہ ظلم بھی کرتے ہیں، یہ آپ کی زمین بھی قبضہ کرتے ہیں، الٹا پرچہ بھی آپ تک کٹواتے ہیں۔ ہم نے عزت بچائی، ڈنڈا بھی سامنے لگ گیا، پرچہ بھی میرے تک کٹ گیا، اب میں چلا گیا تھانے میں، تھانے کے بعد میں چلا گیا جناب بہاول نگر جیل میں۔ آپ کو پتہ لگا کہ جناب وہ مولوی صاحب غریب آئے سن، انہاں ساڑی عزت دے مال دے پہرا دیتا، تو انہوں بیچارے چلے گئے نے بہاول نگر دے جیل دے اندر۔ پھر بتاؤ کہ کیا آپ ہماری خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پوچھا تو پھر چشتیاں یا بہاول نگر تو نکلے حضور کا غلام، سبحان اللہ، نکلے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، نکلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور پھر ڈنڈا لگے، پرچہ کٹے، ہتھکڑی لگ جائے، پھر بندہ کھانا جیل چلا جائے، پھر بتاؤ کہ جیل کے اندر آقا و مولا ہماری خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، اس لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی آپ نے قربانی دینی ہے، دین تھوڑی سی قربانی تو مانگتا ہے نا جی، تو پھر قربانی کس کے لیے دینی ہے؟ تو جب تسی حضور واسطے قربانی دو گے تو پھر حضور آپ کو نہیں نوازیں گے۔ ممتاز حسین قادری صاحب نے قربانی دی کہ نہ دی جی؟ لوگوں نے منایا ہیپی نیو ایئر، اور ہم نے 3 دن بعد منایا عشق رسول ڈے۔ 4 جنوری ممتاز قادری صاحب نے 27 گولیاں ماری تھی، 27 گولیاں لگنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ زیادہ تو زیادہ 5 سیکنڈ۔ 5 سیکنڈ آپ نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ دین اسلام ساڑھا محتاج نہیں، اسی دین میں محتاج ہے۔ جیسے کام کریں گے تو دنیا میں قبر میں حشر میں ہمیں عزتیں ملیں گی، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پر رب تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اور جماعت لا کے کھڑی کر دے۔ تو کچھ نہیں، ہم مسکین ہم غریب کیا دے سکتے ہیں؟ امتی کچھ اپنے نبی کو دے سکتے ہیں؟ ہم حضور کو، وہ بھی ہیں نبیوں کے بھی سردار، حضور علیہ السلام سردار الانبیاء، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر زندگی میں آپ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے نام کچھ کر جاتے ہیں نا، تو پھر حضور نے آپ کو ایسا نوازنا ہے، ایسا نوازنا۔ 5 سیکنڈ ممتاز قادری نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، نہ آپ پیر طریقت، نہ رہبر شریعت، نہ مناظر اسلام، نہ مفتی اسلام، نہ عالم دین، نہ حافظ، نہ قاری، 5ویں گریڈ کے سپاہی کانسٹیبل، حضور کی عزت پہ پہرا دیا 5 سیکنڈ۔ بدلے میں جناب جیل کے اندر چلے گئے، 5 سیکنڈ پہرا دے جانے کے بعد بیوی چھوڑ کر، دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر، بوڑھے ماں باپ چھوڑ کر جیل کے اندر جب گئے، بتاؤ جی مدینے آنے جانے سے بات بنتی ہے؟ کتنے حج آپ نے کیے؟ غازی المدین صاحب نے کتنے حج کیے؟ ایک بھی نہیں۔ اور غازی ملک ممتاز قادری صاحب کتنی مرتبہ مدینہ پاک گئے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے سن کہ بیٹا اگر آپ مدینے نہیں بھی جا سکتے، ملک پاکستان کے اندر رہ کر اگر آپ حضور کی عزت کی پہرے داری کی بات کرتے ہیں تو آقا و مولا خود مدینے سے آ کے پاکستان میں آپ کو نواز دیں۔ سبحان اللہ، اب آپ کے اڈیالہ کی جیل، اور آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آپ کو کیسا نوازا؟ 5 سیکنڈ پہرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اندر ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مالک بے آسرا نہیں چھوڑتے، تو مالک کان بھی نہیں لگتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر ہڈیالہ کی جیل میں رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا نے مجھ ممتاز حسین قادری کو جگتی آنکھوں کے ساتھ 5 مرتبہ اپنی زیارت کروائی۔ جی ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، دوسرے محلے میں بھی بندے کو کوئی نہ جانتا ہو۔ آج لوگوں کو اپنی کرسیوں پہ اور اقتدار پہ ناز ہے نا۔ بتائیں جی وقت کے جرنیل یا کسی کو کور کمانڈر کا بھی نام آتا ہے؟ نہیں آتا۔ سیکٹری 22ویں گریڈ کا جس کے ماتحت سارے جناب جرنیل ہیں، اس کا نام آتا ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے سیکٹری 22ویں گریڈ کے سیکٹری کا نام دسو، چلو اس کے کیوں نہیں آتا بھی؟ اس کے انڈر سارے جرنیل ہیں، 22ویں گریڈ میں وہ بیٹھا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو نوری مخلوق ہیں، اسی تو جناب پورا پاکستان اسی تھمے آیا ہے، اس کا نام سے واقف کوئی نہیں۔
لیکن شرق سے لے کے غرب تک اور جناب سے لے کے شمال سے لے کر جنوب تک پورے دنیا کدھر بھی جاؤ، انگلستان جو امریکہ کی سرد ہواؤں میں بھی آپ چلے جائیں نا تو وہاں سے پوچھیں ہاں بھی تینوں پتہ ہے کہ 5ویں گریڈ دا ممتاز قادری کون ہے؟ کیا بات، اس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے، جس کا بھی نام زندہ رہے گا حضور کی غلامی کی وجہ سے رہے گا۔ جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں ہے، دیکھو نا جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی، ایک کھانا چھوڑ کے ہاں جی ادھر کے مقامی ایس ایچ او کا نام بتا دو، ڈی پی او کا نام بتا دیں، چلیں آپ کی رینج کا جو آر پی او ہے، رینج کیڑی لگتی ہے باولپور ہے نا ڈویژن، تو ڈویژن کا جڑا ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈی ایچ ای ہوتا ہے، آر پی او جس کو کہتے ہیں ریجنل پولیس افسر، بتاؤ جی ایک بندہ کھڑا ہو کے آر پی او کا نام بتا دو۔ لیکن 5ویں بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے جنہیں ٹی سی کرتے ہیں نا، جن کو درد ہوتا ہے کہ چھاپا نہ ہو جائے پرچہ نہ ہو جائے، ان کو ساروں کے نام آتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے امیر مجاہدین نے صرف آقا و مولا کی اداب سکھائے ہیں اور رستہ بھی لوگ بڑے بڑا دعوے ہیں، کیا جی آپ ہم نے بڑا کام کیا، کیا کیا ہم نے، آپ نے دیکھا نہیں ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے کہا دیکھا سفر بھی کیا، آپ نے دیکھا نہیں ہم نے میٹرو بنائی، ہم نے بڑی بڑی سڑکیں بنائی، ہم نے کہا تمہاری سڑک نا زیادہ سے زیادہ اسلام آباد پہ شروع ہوتی ہے تو لاہور آ کے M2 ٹھس ہو جاتی ہے، لیکن جو موٹر وے بنائی ہے نا میرے مجاہدین نے، تو اس کا جال اتنا پھیلا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اس موٹر وے کی گڈی بیٹھ جاؤ تو توڑ مدینہ پاک پہنچو گے۔ ترقی یہ ہوتی ہے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اس لیے تو نام نہیں آتے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے، بتاؤ جی داتا علی اجمیری صاحب سے بڑی انسانیت کی کسی نے خدمت کی ہے؟ تو لاہور کے اندر انہوں نے میٹرو بس بنائی، موٹر وے بنائی، یا وہ راہ بنائی جو توڑ پاکستان سے مدینہ پاک لے کے جا رہی تھی۔ یہ ترقی ہے، ترقی یہ ہے جو ایک کارن ہے، ایک ترق ہے سارا، وہ کون سی تبدیلی ہے؟ جب حضور آ گئے تو سب سے بڑی کائنات میں تبدیلی آ نہیں گئی، حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے جیسی قدم لگے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ایک ایک ریت کے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نہیں بنا دیا، اس سے پہلے صرف مسجد کے اندر عبادت ہوتی تھی، حضور آئے تو پوری دنیا ہی مسجد بن گئی، ادھر نماز پڑھے باہر روڈ پہ پڑھو، باہر اگے پڑھو ادھر پڑھو، نماز ہی نماز ہے، مسجد ہی مسجد ہے۔ تو تبدیلی تو تب آ گئی 360 فٹ بھی جناب گر گئے اور مکہ بھی حرم بھی پاک ہو گیا، ظلم کے اندھیرے چلے گئے اور بے انصافی نا انصافی کے بادل جو سے ہیں وہ جھٹ گئے، ہر طرف مدنی ہوائیں تھی، خوشبو ہی خوشبو تھی، تبدیلی آئے کہ نہ آئی؟ اب اس کے بعد جو بندہ کہتا ہے جی تبدیلی، ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کی بالادستی سر بلندی چاہیے، ہمیں قرآن کا قانون چاہیے، اس کے لیے محنت درکار ہے، تو آپ لوگ محنت کریں گے نا جی واللہ یہ تقریر بیانات پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ خالی آپ سب وہ لوگ ہیں الحمدللہ جس میں سے کسی کو بھی تفویض ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے غیرت مند غلام ہونے کی دلیل ہے۔ ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے بغیرت کو، دسو جی ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہے، تو جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کرے اس کو کیا کہندے ہو تسی؟ تو جڑا امتی اپنی نبی دی عزت واسطے نہ نکلے وہ سارا نال بڑا ہے۔ آج بڑے بڑے مینا فلیکس لگ رہے ہیں، اوپر لکھا جا رہا تھا فضل ناموس رسالت کانفرنس، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بھی ہم تقریر کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 40 منٹ گھنٹہ ادھر کے ادھر کے، ہر جگہ پہ ہم سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کی عزت کے لیے آپ باہر نکلیں، حضور کے خاکے بن چکے ہیں آپ باہر نکلیں، قرآن کے قانون کے لیے آپ باہر نکلیں، یقین کریں خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم آئے اور ہم ابھی گھنٹہ یہ تقریر کریں، مجھ سے پہلے وکیل صاحب آپ نے رانا صاحب نے بیان فرمایا، اس سے پہلے بات ہوئی قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت تربیتی جو ان سے ہیں وہ باتیں آپ نے فرمائی، اور اب ہم آپ کو گھنٹہ یہ تقریر کریں اور یہ بات سمجھائیں کہ ایک جس عورت سے ہم پیدا ہوئے وہ ہماری ماں ہوتی ہے تو ہم نے اس کی عزت کی پہراداری کرنی ہے، پھر ہماری ساس کی پیدا ہوئی بھی بہنیں ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ہے، اگر صاحب اولاد ہو تو بیٹیاں ہیں، تو ہم اچھے لوگ ہیں، ہم سب غیرت والے لوگ ہیں۔ آپ اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھنے دینا، آپ اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اسی تو آپ کو مسئلہ سمجھائیے، پھر ایک گل کریے، پھر ایک کریے، پھر ایک کریے، گھنٹہ ہم یہ بات کریں تو آپ بھی اندر سے کھڑے ہو جائیں گے، یا تو آپ منتظمین جلسہ کا گربان پکڑیں گے
کہ تسی مولوی صاحب نو کیا پڑھا کے لے کے آئے ہو, ساڈا تعارف تسی کیا کیا کہ سانو ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ نہیں پتا. تو تسی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں وہ دن ہم دیکھیں کہ ہم جیسی حضور کی عزت ناموس کی بات کریں نا, آپ کو تفویض ناموس سے رسالت حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھائیں, تو چاہیے یہ تھا کہ آپ سب لوگ اندر سے کھڑے ہو جاتے. آپ کہتے کہ مولانا جس نبی کے نام کا کلمہ آپ نے پڑھا اسی نبی کے نام کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا. آج آپ اتنے دور سے آ کے آج آپ ہمیں یہ سمجھا رہے کہ اس نبی کی عزت کے لیے باہر نکلو. مولانا آپ تو کر رہے تقریر, یہ تو ہے بڑی آسان. مولانا آپ کی بات جب کبھی بھی تفویض ناموس سے رسالت کا میدان لگا تو پھر آپ دیکھیں گے, آپ سے آگے ہم کھڑے ہوں گے, اور اگر مخالف صف سے اگر گولی بھی چلی تو مولانا پھر آپ دیکھیں گے کہ نبی کے نام پر گولی کے بوچھار کے سامنے کس طرح سینہ تان کر گولی سینے میں کھانے کے لیے ہم کے ہاتھ کھڑے ہوں گے. تفویض ناموس سے رسالت کا مسئلہ تو یہی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. ان کو جو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں, ان کی آپ حمایت کر رہے, صدر وزیر اعظم یہ بنے, وزیر مشیر یہ بنے, لاکھوں کی تنخواہیں ان کے پاس, VVIP پروٹوکول, ان کا ظلم یہ کریں, تو آپ ان کے ظلم میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ تو اپنا ایمان ان کے لیے بیچنا نہیں ہے. جس نے کسی کو تھپڑ مارا وہ بڑا ظالم ہے, یا جس جماعت نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی وہ بڑے ظالم ہے؟ جنہوں نے کسی کی دکان یا گھر میں ڈاکہ ڈالا وہ بڑے ظالم ہیں, جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا وہ بڑے ظالم ہیں. جس نے کسی کے گھر کو کنڈی لگا دی وہ بڑا ظالم ہے, یا جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تالے لگائے T20 میچز کے لیے وہ بڑا ظالم ہے. خدا کی قسم میں آپ کو مسجد میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا, آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے, میرے بیان کرنے کا یہی طریقہ ہے, ہم کوئی بھی بات آپ کے اوپر دھونس نہیں رہے, نہ سے کوئی گل لاگو کر رہے ہیں. آپ سمجھائیں, ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیں کہ یہ سارے ظالم نہیں ہیں جو اوپر بیٹھے. حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی ظالم کی حمایت کی اور اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے, حضور نے فرمایا وہ ظالم کی حمایت کرتے ساتھ اسی لمحے وہ کافر ہو جائے گا, وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان تقریروں کے بعد ہم پہ پرچے ہوں گے, مفتی صاحب پر اور حضرت پر, ان پر کیوں 4 شیڈول لگے؟ بتائیں جی, کیا مسجد کے اندر بیٹھ کے ہمیں بہترین روٹی میری ہے؟ میری ہے نا, یا نہیں میری؟ تو ہم لوگ اپنی روٹی کے لیے لگے نہیں. اگر چپ کر کے ہم لوگ بیٹھ جائیں, بہترین جناب لنگر چاہ رہے ہیں سارا کچھ, جس ٹائم میں پولیس کے اندر ایسا نا جی, تو اس ٹائم جب ہم نے تفویض ناموس سے رسالت کے یہ مشن میں حضرت صاحب کے ساتھ چلے, امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلال, ممتاز قادری صاحب کی بھی تحریک میں رہے, تو اس ٹائم پھر معطل ہو گئے, پھر جیلوں ہو گئی تفویض ناموس سے رسالت کانفرنس کروانے کی وجہ سے. تو وہ نا بابا میں نے یہ گل کرتے سن کہ آپ نے خالی ریٹن سٹیٹمنٹ اتنا سا دے دیں کہ میں نا اس جلسے میں اور اس ریلی میں صرف ثواب کی نیت سے شامل ہوا, جھوٹ بھی نہیں ہوگا, تو تھوڑی انکوائری بھی ہم آپ کے حق میں لکھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار گل یہ ہے کہ ہم ہیں لبیک والے, اسی فصلی بٹیرے نہیں, نہ لوگوں کو دیکھ کے ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں, الحمدللہ ہم دل اور روح سے لبیک کا نعرہ. میں کہا یہی تو امتحان ہے. اب ایک طرف کروڑوں روپے کی نوکری افسری کھڑی ہو, دوسری طرف حضور کی غلامی کھڑی ہو, ٹھیک ہے. تو جب تک گل آئی حضور کی عزت کی تو پھر ہم نے نوکری ان کے اس طرح منہ پہ ماری, کیا بات, لکھ کے دے دیا نا, اور یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیا کہ جناب یہ ایک نوکریاں نہیں, ایسی کروڑوں نوکریاں بھی ہونا, تو ایک ایک کر کے حضور کے دین کے اوپر قربان. سبحان اللہ. پتہ کو کہ کہنے لگے, میں کہا جناب آپ نے تو زندگی میں کبھی 1 روپیہ حرام نہیں کھایا, تو تنخواہ تو آپ کی ویسے بھی 3 مہینے سے بند ہے, ابھی آپ ڈسمس ہو جائیں گے تو آپ کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ جب مفتی صاحب اور حضرت صاحب کی بات سے بات جا آ گئے. تو پھر نا حضرت صاحب بڑے بڑے کمال کی تربیت تھی, آپ جملے فرمایا کرتے تھے, تو پھر ہم نے تو باتیں بڑوں کی باتیں نقل کرنی ہے نا, انہیں کی تربیت ہے. تو میں نے پھر حضرت صاحب والی بات ان کو فرمائی, کہنے لگا, تو میں گل کی تھی تو سارے میرے اپنے بھی کولیگ بیٹھے تھے مجھے سمجھانے کے لیے, سن اسلام کو دیکھ سے چپ کر گئے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر پولیس کی نوکری اور اگر حکومت پاکستان اگر ہمیں رزق روٹی دے سکتی ہے نا, اگر یہ ABCD اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم 1000 گنا بہتری سے روٹی. کیا بات, کرونا آیا, بڑے بڑے اربوں پتی لوگ تنگ ہو جی, ہم تو بھوکے مارے. کسی ایک مولوی صاحب نے
کسی ایک حافظ صاحب نے یہ کہا کہ ہم بھوکے مارے مفتی صاحب کے 11 مدرسے قریب چاہ رہے ہیں. ابھی جس گھر سے ہم آئے 100 بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کئی تعداد ہے جو رہائشی بچے بھی ہیں. تو 10ویں کرونا دے اندر لوگ 5 بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتے تھے. حضرت صاحب لنگر ویسے ہی چاہ رہے ہیں, 20 مدرسے چاہ رہے ہیں, ویسے ہی خود بھی کھا رہے ہیں, 100 بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو یہ دین کی برکتیں ہیں. آپ تھوڑی سی بھی اگر قربانی دینی پڑی اس میں آپ لوگوں نے پریشان کوئی نہیں ہونا. آپ لوگ جرات کے ساتھ قوت کے ساتھ کھڑے ہوں اور بالکل بس اپنی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور یہ جو سا تنقید کرنا اور یہ آپ چھوڑ دیں کوئی کیا کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں حضور کے ساتھ وفا کر رہا ہوں. بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, اندر کے معاملات جو ان سے ہیں ظاہری چیز ایک آپ کو اور نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں لوگ چاہتے ہی ہیں کہ آپ اپنا وقت جو ان سے ہے یہ فضول کی بحث و تکرار میں. حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن قانون کے بندہ بحث و تکرار میں روک لینا, آپ نے بندوں کو تبلیغ کرتے جانا. آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, گھنٹے میں آپ جناب 50 بندے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, گھنٹے میں آپ 50 بندوں کو تبلیغ آپ یہ جو ہے وہ پیغام دے سکتے ہیں. اندر ایک شیطان قانون پکڑنا ہے, اس نے آپ کے ساتھ جان بوجھ کے بحث لگا دی. تنال کے پولیس اس ابے نے بھی آ جانا ہے. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ گھنٹوں کا گھنٹہ نا وہ 40 منٹ میرے ساتھ ضائع ہو جائے. جو بندہ نہیں مانتا اس کو چھوڑیں, اس کے اپنے نصیب ہے, بس آپ چلتے جائیں. آپ نے اپنی رفتار نہیں روکنی. آپ نے جون سے جتنے بھی حضور کے غلام علماء کرام ہیں, جتنے بھی یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, بالکل جرات کے ساتھ قوت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سب حضور کے غلام ہیں. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا, یہ چند لوگ ہیں, صرف چند لوگ ہیں ملک پاکستان میں لبرل پہ ہے آپ, اور پھر وہ پیسہ پھینکتے ہیں. چند لوگ ہیں ان کے پیسے کھانے والے, یہ گنتی کے لوگ ہیں, یہ مٹھی پر لوگ ہیں, ان کا سب کو پتہ ہے. ان کے لیے فولادی دیوار آپ نے بن کے رہنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حضور کے غلام ہیں, ان کو آپ نے پیغام دینا ہے. اب بتاؤ جناب, جب حضرت امیر المجاہدین چلے آپ کی اکیلی ویل چیئر تھی, تو پھر ویل چیئر کے اگے بھی لکھاں بندے ہو گئے, تو پیچھے بھی لکھاں بندے ہو گئے, دائیں بھی ہو گئے بائیں بھی ہو گئے. اب دیکھیں نا کتنا یہ قافلہ چل گیا. یہی وہ لبیک کا نعرہ تھا جو لگاتا تھا تو دہشت گردی کے پرچے, تو کتنے لبیک کے نعرے لگے. دین کی ایک اپنی پاور ہے, ایک اپنا مزاج ہے. آپ لوگوں نے پوری جرات اور قوت کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ جو تنظیم کھڑی کر دی گئی ہے, جو ہمارے قیادت ہے, جو بڑے ہیں وہ بہتر دیکھتے ہیں. جو انسان کام کرے گا 100% ان سے غلطی ہوگی. اس طرح نہیں کرنا. دیکھیں نا, آپ کا جاننے والا ہے, آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا آپ سے بڑے بھی عہدیدار ہیں, وہ 100 کام کر رہے ہیں, اگر ان سے ایک کام میں غلطی ہوگی تو اسی ایک کام میں پکڑ لو, 99 کو آپ بھول جائیں. تو اس لیے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہم نے مل کے کرنا ہے. اگر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا, پاور بنے گی, جب لبیک کی پاور بنے گی, نظام مصطفیٰ آئے گا, تو اس میں ہم سب کی کامیابی ہے. اور اگر لبیک کی پاور اگر جو یہ اسی طرح دوبارہ یہ یود و نور کے ایجنٹ دوبارہ یہ آتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے جب جرات اور قوت کے ساتھ نکلنا ہے, اتفاق کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھلا ذہن والا, کھلے دل والا, اتنے بڑے دل والا بندہ دین کا کام کر سکتا ہے. تنگ نظر اور تنگ دل بندہ جو ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. کبھی بھی اپنی عبادت, اپنی ذوق اور جو آپ خدمات دین کی کر رہے ہیں, اس کے اوپر کبھی بھی آپ لوگوں نے گھمنڈ نہیں کرنا. یہ چیز نہیں. حضرت ہمارے پتہ ہے بڑے بڑے میدان لگتے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں کسی کا کوئی کمال نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, میں تو خالی لاہور سے اٹھ کے آیا. یہ محض اللہ کا فضل ہے, حضور کی نگاہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں سوچنا ہم نے جناب 2 ڈنڈے کھا لیے, بندہ 2 ڈنڈے کھا جان کے بعد اسی بندے نے بندہ ہی نہ سمجھیے. ٹھیک ہے, عاجزی, انکساری, اور جھکنا ہے, اور جھکنا ہے, اور جھکنا ہے. کوئی پتہ کوئی نہیں, موت سامنے آئی کھڑی ہے, موت نے بھی آ جانا, بس زندگی میں اتنا کام کر کے جانا ہے. اور جب میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا, مجھ سے ابھی آپ لکھ کے دے دیں, میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا, میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم لوگ مخلص آج ہو جائے نا, یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے چشتیاں میں ایک بندہ آپ کہ اور ہمیں نہیں چاہیے, جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ اپنے دل بڑے کر لیں, اپنے دل کو شادہ کر لیں, اپنے ذہن تندرست بنا لیں. اگر ہم لوگ مخلص ہو کے چل جائیں, یقین کریں خدا کی قسم نظام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ مشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تے نماز پڑھنی ہے, داڑھی رکھنی ہے, نماز جو بے نمازی ہے اس کی, جو بے نمازی ہے نا, حضور نے فرمایا کہ اس پاؤں دباتے ہیں, پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں کے. ٹھیک ہے, ماں باپ. اچھا
کردار کا، اخلاق کا، گفتار کا مومن، قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن۔ اور کوئی سرحد کا اقبال صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج لوگوں نے یہ کہو نا کہ یار اپنا کردار مضبوط کرو۔ حضرت امیر مجاہدین کی بات میں اتنی برکت اور اتنی جو سی ہے وہ تاثیر کیوں تھی؟ آپ اندروں پاک سننا، کیا بات، ہمیشہ آپ کے الفاظ نہیں بولتے، یہ یاد رکھو۔ ہم سے زیادہ خوبصورت آوازوں والے، زیادہ سونے، زیادہ سنا تارا والے، رگ والے مولوی موجود نہیں، ٹھیک؟ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، انسان کا کردار بولتا ہے۔ جتنی مرضی تبلیغاں کرو، جو کچھ مرضی کرو، اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، 10 بندوں کی آپ نے زمینیں اڑپ کی ہوئی ہیں، لوگوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے گھر کے اندر آپ ان کی فرما برداری نہیں کر رہے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں پورے کر رہے، گوانڈ واڑتے ناراض، تو جتنی مرضی گلاں کرو، تہاڈی آواز تہاڈی گل تاثیر ہی ہوگی۔ کردار اپنا ہم نے مضبوط بنانا ہے، بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ کردار کا، اخلاق کا، گفتار کا مومن، کردار، اخلاق، گفتار، قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن۔ اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ تو قرآن کا مومن بننا ہے، کردار، اخلاق، گفتار اعلیٰ سے اعلیٰ، ٹھیک ہے جی؟ کوئی سمجھ آ گئی جناب؟ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اندر جو ہے نا باطن یہ صاف رکھنا ہے، مومن مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ کوئی نہیں، یہ حالات آتے ہیں، کچھ بندے وقتی کمزوری کر جاتے ہیں۔ میں گیا پنڈ دادل خان میں، ایک ہمارا بہت مخلص کارکن تھا اور وہ مارے کھاتا رہا، تو میں جیل تو رہا ہو کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب اس نے تو لکھ دیا، اس نے تو لکھ دیا ہے میں لبیک کا نہیں ہوں۔ تو اس نے جناب چنگا کر کے وہ تنگ کرے، میں گیا ادھر ورکر کنونشن سے، میں نے اس کو خود فون کر کے بلایا، بعد میں ہم سارے بیٹھ گئے، میں کہا جناب بتائیں، میں نے پتہ کروا لیا تھا پولیس والوں سے، بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے پتا آپ کن کو بتائیں کہ آپ نے کیوں لکھ کے دیا۔ اب اس کے رات ایسے آگے کہ 6 بندے جڑے اس کے نال گئے نا جی تھانے دے اندر، تو وہ پورا گراؤں کٹھا ہو گیا، وہ بیچارے نے پہلے پریشان کر رہے، ایک لبیک آلا تھے، باقی سارے یوتھی موتھی نال چلے گئے۔ انہوں نے کہا جناب بس ٹھیک ہے، آپ لکھ کے دے دیں کہ ہم نے لبیک کے دنشنوں میں ہم نہیں جاتے۔ ان 5 نے تو ایک ہی تحریر لکھی انہوں نے، ان 5 کے جناب انہوں نے کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے نیچے جو سے نا اس کا چاچا باپ کو لگتا ہے اس کے چھڑ گیا تھے، میں تیرا سائن کر دوں، اس نے سائن کر کے دیا، ایک بھی انہوں نے باہر نال آ گیا، یہ کہنا بھی رہا جناب میں نہیں لکھ کے دیا۔ میں کہا یار اگر اس نے لکھ بھی دیا ہے تو بتاؤ جی قید و بند کے اندر کون سے معاہدے کی قیمت ہے؟ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ حضور کے غلام نہیں ان کو دھوکہ دے سکتے۔ بات یہ کارکن کی حد تک ہے، یہ بڑے لیول کی نہیں ہے، ان سے ساڑھے جہاں کوئی بندہ یا کوئی عہدے داران تو ایسا کام نہیں کر سکتا نا، لیکن ایک کمزور بندہ ہے، اس گھر کے اندر بیچارے کی بھوک ہے، وہ ریڑھی لگوانے والا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے، اگر کوئی اس سے وقتی کوئی اولاد کی کمزوری یا معاملات کی وجہ سے اگر کوئی ایسی کمزوری ہوگی، اب ہمارے پاس راستے 2 ہیں، یہاں میں بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گال بات کو ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہے، لیکن ایسی چیزیں آپ لوگوں کے پاس تو آتی ہیں نا۔ اب رستے 2 ہیں، اس لڑکے نے مجھ سامنے بتایا، میں کہا جی 2 باتیں، یا تو جو آپ نے روش اپنائی بھی ہے نا، یا تو خوب اس میں ننگا کرو، نیٹ پہ اس کی تصویریں چڑھائیں، اور جو اس بیچارے سے کوئی لفظش ہو بھی کی ہے تو تسی اس نہ صحیح اس کا پردہ فاش کرو اور اس نو اتنا ستاؤ، اتنا اس نو بے عزت کرو کہ جناب بالکل جو لبیک دے آگے دے چھڑ دینا سے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اتنا کریں، اتنا دور کر دیں، اتنی نفرتیں بڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ میں کہا دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ یار مجھ سے انجانے سے ہو گیا، نہیں تھی میری نیت، اور میں ابھی بھی جب آپ کے سامنے وہ کہہ رہے جی میں جان مال دینے کے لیے تیار ہوں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لگاؤ گلے اور اس کو قریب لے آؤ۔ میں کہا میں گلے لگا رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، ایسے گلے لائے، بیگ کے نعرے لگے، فوٹو لگی، تو پھر ابھی لانگ مارچ ہوا، میں پیچھے تھا، وہ میرے تو بھی اگے گیا، کیا بات، ہم پیچھے تھے، وہ ہم سے بھی آگے آ گئے، اور کیا جناب ازے ملتا ہوں سی، میں کہا خیر ہوئے بڑے اگے گئے، دیکھو کہ گولی نہ ٹوٹ جائے، کہتا جناب قضا بھی تو پوری کرنی ہے، اس کی قضا بھی تو پوری کرنی ہے نا جی، وہ غلطی جی میں کر بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ مالک ہیں جن سے کام لیں، دل کھلا رکھیں، کچھ نہیں، لوگوں کو قریب لے کر آنا۔ مفتی صاحب آپ کا اور آپ کا رضا صاحب کا اور آپ سب جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے جیسے ناچیز کو بلایا، بس اچھی طرح خوش اسلوبی سے اتفاق اتحاد کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ لبیک لبیک
تمام وقت